پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن اور پھر پولرائزیشن کی ایک بڑی وجہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول. تو پچھلے 76 سالوں سے اس ملک کے اندر ایک دائروں کا سفر ہے جو جاری ہے. اس دائروں کے سفر کو سیاستدان انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز توڑنے میں، ختم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہ گئی. ہر پولیٹیکل پارٹی کی اس وقت جو خواہش ہے اور ان کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار کو حاصل کیا جائے کسی بھی صورت. اقتدار کو حاصل کرنا، اصول اور نظریوں کو کمپرومائز کر دینا، ان کو سائڈ پر رکھ دینا. جب سوٹ کرتا ہے پبلکلی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو لے کر چلتے ہیں. تازہ مثال ہمارے سامنے ووٹ کو عزت دو کی ایک بہت بڑے بیانیے کی ہے، اور وہ ایک مقبول بیانیہ تھا، لیکن اقتدار کی خاطر اس بیانیے کو نظر انداز کر دیا گیا، کمپرومائز کر دیا گیا. اور آج بھی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس حوالے سے مکمل کلیئرٹی نہیں رکھتی. اگر تو خواہش صرف اتنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو موجودہ اتحادی ہیں ان کو ہٹا کر، ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر ہمیں اپنا لیا جائے اور ہمیں حکومت میں لے کر آیا جائے، تو وہ دائروں کا جو سفر ہے وہ پھر جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. اور اب پاکستان کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پاکستانیوں کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 76 سالوں کی اس سیاست نے، اس اسٹیبلشمنٹ کے رول نے کیا ہمیں کوئی فائدہ دیا ہے؟ آج یہ جو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس کی ایک بہت بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، کیا آج ان کا مستقبل ہم نے زیادہ سیکیور کیا ہے یا آج ہم نے ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے؟ آج بلا مبالغہ 60% پاکستان میں 60% پاکستان میں آپ مغرب کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. آپ بھلا خود بتائیے کہ کیا کوئٹہ کے باہر بلوچستان میں آپ رات کے وقت مغرب کے بعد کہیں ٹریول کر سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت آپ کے جنوبی اضلاع ہیں، ڈی خان، لکی، بنو، جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں، خیبر، پارا چنار، وہاں پر کیا حالات بن چکے ہیں؟ عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کی معیشت، ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی کہ پچھلے سال میں مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. اور سطح غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. آج آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. اور یہ سب کیوں ممکن ہو رہا ہے؟ کیونکہ سیاست ایشوز کے اوپر آ نہیں رہی. سیاست اسٹیبلشمنٹ کے اس رول کے اوپر، پک اینڈ چوز کے اوپر کہ آج انہیں فلانا شخص پسند آ گیا، آج فلانے شخص سے انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ ڈیل کر لی، انہیں ایکسٹینشن چاہیے اور اس ایکسٹینشن کے لیے پھر ایک حکومت کو لا کر انسٹال کر دیا گیا. اس سے آگے سیاست بڑھ نہیں رہی. تو اگر تو ہم نے اس ملک کو واپس ایک ڈائریکشن دینی ہے، کسی مقام پر لے کر جانا ہے، تو ہمیں جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس ملک کی، وہ ہمیں طے کرنی پڑے گی کہ آخر اس ملک میں عوام کی کیا حیثیت ہے، ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے، اور یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. جب تک ہم یہ ڈیبیٹ طے نہیں کریں گے، جب تک ہم اس تضاد کو دور نہیں کریں گے، تو ہم انہی حالات کا شکار رہیں گے جن حالات پر ہم آج موجود ہیں. عوام کی رائے بمقابلہ بند کمروں کے اندر کیے گئے فیصلے، یہ پرنسپل کانٹرڈکشن ہے پاکستان کی. 8 فروری کو کیا ہوا؟ 8 فروری کو جو نتائج ہمارے سامنے آئے اور جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا، آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ الیکشنز کس طرح کنڈکٹ کرائے گئے. 2018 کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے، 2018 کے الیکشنز میں بھی آر ٹی ایس کو فیل کیا گیا. وہ الیکشن بھی کوئی صاف ستھرے الیکشنز نہیں تھے. تو یہ جو مسلسل تنزلی کا سفر ہے، یہ عوام کی رائے کو رد کرنے کا جو سفر ہے، اس کو کوئی اہمیت نہ دینے کا جو سفر ہے، یہ ہم کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف آج پاکستان کی گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے، آج ہماری فالٹ لائنز اتنی ابھر کر سامنے آ چکی ہیں، آج جو ہمارے ایشوز ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی صرف ہلکا سا اشارہ دیا کہ 60% پاکستان میں آپ مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے. آج کوئی ہے پوچھنے والا کہ جناب یہ آپ کی افغان پالیسی
جو پچھلی کئی دہائیاں آپ نے پورے ملک کو ایک لائن پر لگا کر رکھا، آپ نے ایک اتنا بڑا بیانیہ بنایا، اور آج وہی لوگ جن کو آپ مجاہد بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے رہے، آج وہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ. تو ہمارے یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا، پارلیمنٹ کی وقت نہیں رہ گئی، انسٹیٹیوشن کی سینٹیٹی نہیں رہ گئی. ان حالات میں جب تک ہم یہ ڈبیٹ طے نہیں کریں گے کہ پاکستان چلانا کس کا کام ہے اور حکمران چننا کس کا کام ہے، ہم معذرت کے ساتھ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، پاکستانیوں کو راستہ دینا پڑے گا. تھینک یو ملک صاحب. بس آپ لوگوں سے ایک راؤنڈ میں اور کروں گی، پھر میں فلور اوپن کر دوں گی تاکہ لوگوں کے بھی سوال لے سکیں. جو مصطفیٰ، جس طرح ابھی آپ نے بات کی افغان پالیسی کی کہ ہماری کس طرح سے ایک فلاڈ پالیسی تھی جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے بہت سارے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ ہماری ریاست کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ فیل بھی ہوئے ہیں اور گلے بھی پڑے ہیں. فیض آباد دھرنا ایک ہمارے سامنے تھا، اور بھی اس طرح کی چیزیں. لیکن جو یہ بات ابھی جس طرح ملک صاحب نے بھی کی، بیرسٹر صاحب نے بھی کی، یہ جو ان دونوں کے گلے شکوے ٹھیک ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، ان کی کچھ چیزیں سے آپ اگری کر سکتے، کچھ سے نہیں، لیکن دونوں کہیں نہ کہیں وکٹمز بھی رہے ہیں. تو یہ کب ایسا موقع ہوگا کہ ہم سب جو ہے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، یعنی یہ سیاسی جماعتیں ہوں، ریاست ہو، کوئی اور ہو، جو معافی مانگے ان چیزوں کی اور پھر آگے بڑھے؟ کیا ہمیں کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس کی ضرورت ہے، یا ہمیں کیا وے فارورڈ اصل میں ہے کیا، بجائے اس کے کہ صرف کہیں کہ نہیں تم برے تمہاری غلطی اپنی نہیں ماننی، اور آگے پھر اس طرح کیسے بڑھ سکتے ہیں کہ صرف ایسے ہی کرتے رہیں؟ جی، وے فارورڈ پہ آنے سے پہلے میں صرف ایک اور کانسیکوینس اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک اور طلب ہے کہ ان کی سیاست کے اندر مداخلت کے نتیجے میں آج سیاست اتنی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے. میرا یہ مشاہدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کے سامنے ایویڈنس بھی رکھتا ہوں، کہ جو آج ہم پورے ملک میں نیشنلی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بلوچستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے. اور جب لوگوں کا اس سیاسی نظام کے اوپر سے اعتبار اٹھنا شروع ہوا، یہ ایک پروسیس تھا، بتدریج اٹھتا گیا، تو آج ایک نتیجہ ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ بلوچستان میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی پولیٹیکل لیڈر وہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتا جتنا ہماری بیٹی مہرنگ کر سکتی ہے. آج اس کو جو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے بلوچستان میں، وہ کسی سیاسی رہنما کو وہاں کے جو اس پروسیس کے ساتھ، پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو نہیں. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا کی طرف آ جائیے. جب سیاست بے معنی ہونا شروع ہوئی تو اس وقت ایک نوجوان ابھر کر سامنے آیا، منظور پشتین جس کا نام ہے. اب یہ جو باقی ماندہ ملک کے اندر ہمارا یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں، اب ہم جب ان جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور یہ ایک صرف ایک اشرافیہ کے اندر اقتدار کے حصول کی ایک جنگ نظر آتی ہے جس کا کسی اصول کے ساتھ تعلق نہیں، جو آج بھی اس نقطے کے اوپر اکٹھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک دفعہ پھر جس طرح بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف بیٹھے تھے ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد، آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کو جمہوریت کی طرف واپس لے کر جائیں. یہ کسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے. آج اگر وے فارورڈ ہے تو وے فارورڈ وہ یہی ہے کہ تمام ملک کے اندر ہمیں یہ ڈیموکریٹک کنسنسس چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس کے اندر رول نہیں ہوگا، اور پاکستان کے حکمران چننے کا اختیار صرف پاکستان کے عوام کو ہوگا. یہ کنسنسس ہمیں چاہیے. باقی سیاسی مخالفتیں رہتی ہیں، ہر جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے. اب تو خیر اتنے ہم پولرائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، لیفٹ آف دا سینٹر، رائٹ آف دا سینٹر، کسی جماعت کی کسی ایشو کے اوپر کیا پالیسی، وہ تو اب رہ ہی نہیں گیا. تو یہ پورا، اور جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے،
دیکھیں 1960 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان کی عوام نے صرف ایک ہی چیز ثابت کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس کے اندر نہیں جاتے. 1960 کے اندر عوام کے ان جذبات کا، ان سوچ کا جو محور تھا وہ محترمہ فاطمہ جناح بن گئی. پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بنے، پھر شہید بی بی بنی، پھر میاں نواز شریف بنے، اور آج عمران خان صاحب ہیں. عوام صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہمارا اختیار وہ ہم سے نہ چھینا جائے. ہم سیاستدان ہمیشہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اقتدار کے لیے عوام کو استعمال کر کے، ان کی اس سوچ کو استعمال کر کے اقتدار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کمٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. وے فارورڈ آج صرف یہی ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ عمران خان صاحب اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اس وقت تحریک انصاف کی سیاست کے اندر اس نقطے کے اوپر اتفاق ضروری ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے ضروری ہے. باقی جماعت کے اندر تو اس وقت کوئی ایک نارتھ جا رہا ہے، ایک ساؤتھ جا رہا ہے، ایک ایسٹ جا رہا ہے، ایک ویسٹ جا رہا ہے، کہ ان کی جو تگ و دو ہے، جن مشکلات سے وہ گزرے، جن مشکلات سے ان کی جماعت، ان کا ورکر گزرا. یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر سے احتجاجوں کے دوران غلطیاں ہوئیں، اس بات کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ پروسیکیوشن ضرور ہونی چاہیے تھی، پرسیکیوشن میں نہیں بدلنی چاہیے تھی. چادر اور چار دیواری کا تقدس جس طریقے سے پورے ملک کے اندر پامال کیا گیا، جو لوگوں کے ساتھ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا، ہم بطور سیاسی ورکر میں آپ سے اس چیز کی ہمدردی رکھتا ہوں. لیکن میں یہ کلیئرٹی بھی چاہتا ہوں بطور ایک پاکستانی کہ اگر پاکستان کو اس 76 سالوں سے دائروں کا سفر توڑنا ہے تو آج جس مقبول پوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں وہ یہ مطالبہ کریں کہ میں اس ملک میں جمہوریت کی واپسی چاہتا ہوں، نہ کہ اقتدار چاہتا ہوں. اور باقی سیاسی جماعتیں اگر پاکستان کے مستقبل کو وہ بچانا چاہتے ہیں، سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی اپنے وہی میثاق جمہوریت میں کی گئی جو وعدے تھے اس قوم کے ساتھ، وہ میثاق جمہوریت جو ڈاکیومنٹ تھا وہ اس قوم کے ساتھ ایک وعدہ تھا. اس وعدے کو برباد تو کر دیا، ان کے سیاسی عمل اس بات کا گواہ ہے. لیکن ہمیں صرف اس ایک چیز پر اتفاق کرنا ہوگا، اس میثاق جمہوریت کی آپ تحریک انصاف نہیں اگر اس باقی ڈاکیومنٹ کو مانتی، نہ مانے، لیکن ایک نقطے کے اوپر ضرور اتفاق کر لے. غالباً وہ شق نمبر 13 تھی میثاق جمہوریت کی، کہ ہم اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں گے، اور اگر اقتدار میں کوئی جماعت موجود ہو تو اس کے گرانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں سیکھ کریں گے.